ٹھیک ہے کیا جماعت کے ساتھ تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے بخاری مسلم میں ثابت ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر کی چاروں رکعتوں میں سورت ملائی ہے اور آپ نے سورت کے کچھ آیات بلند آواز میں پڑھی ہیں تاکہ مقتدی کو پتہ چل جائے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت چھوڑ دینا جواز کی حد تک ہے، افضل یہی ہے کہ تیسری چوتھی میں بھی سورت ملائیں۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، میں نے ریسرچ پیپر جو اپنا نماز محمدی والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں باقاعدہ اس کا ریفرنس دیا ہے۔ اسی طریقے سے درمیان والے تشہد میں درود شریف پڑھنا بھی سنت ہے، اور اگر صرف عبدہ اور رسولہ کے بعد کھڑے ہو جائیں تو یہ بھی سنت ہے، دونوں طریقے جائز ہیں۔ وہ سیدہ صاحب کو نہیں واجب ہوتا، ایویں جھوٹ مشہور کیا بھائی انہوں نے۔ سیدہ صاحب پہ مسئلہ 92 میرا دیکھ لیں، ڈیٹیل سے پتہ چل جائے گا۔ نماز کے اختتام پر دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کا سلام پھیرنا نماز ختم کرنے کا طریقہ مروجہ ہے، بالخصوص عرب ممالک میں اس کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ عرب میں تو یہ ہوتا ہے کہ امام دونوں طرف سلام پھیر دیتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد مقتدی پھیرتے ہیں۔ اصل میں جو اس کی اصولی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھاتا ہے اسے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے نہ بدل دے۔ یعنی امام سے پہلے آپ نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی، بعد میں آپ کر سکتے ہیں۔ امام نے ایک طرف سلام پھیر دیا، اب وہ دوسری طرف پھیر رہے ہیں اور آپ پہلی طرف پھیر رہے ہیں، چاہے اس نے دوسری طرف مکمل بھی نہیں کیا، آپ اس کے پیچھے ہی جا رہے ہیں نا۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس نے یہ کہا، پھر آپ نے پیچھے کہا، اس سے آگے نہیں نکل سکتے۔ تو دونوں طریقے ٹھیک ہو گئے، صحیح ہو گیا، اس میں کوئی ایشو نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ کیا نماز میں اردو زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ اس پہ میرا کلپ ہے، نماز میں اردو زبان کے اندر دعا مانگنا، نماز میں نہ مانگے، نماز کے علاوہ مانگے۔ اس پہ میں نے دلائل دی ہیں کہ نماز کو آپ عربی ہی رہنے دیں تاکہ مسلمانوں کی یونٹ کی نشانی یونٹی کی بنی رہے۔ پہلی رکعت کے بعد جماعت میں شامل ہونے پر ثنا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ثنا تو ضرورت ہی کوئی نہیں میرے بھائی، جب آپ لیٹ شامل ہوئے، ثنا تو اس کے لیے ہے جو امام کی قرات سے پہلے شامل ہوا ہے، جو بعد میں شامل ہوا ہے اب صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے، وہ بھی وقفوں میں، امام کے ساتھ ساتھ نہ پڑھے۔ اچھا، صفائی کے نظریے سے کسی سے ہاتھ ملانے سے گریز کرنا تکبر تو نہیں اگر کسی کے ہاتھ گندے نظر آ رہے ہوں؟ اب وہ گندے کس قسم کے ہیں؟ میرا خیال ہے اگر وہ گندے اس قسم کے ہوتے ہیں نا کہ وہ گندگی آپ کو لگ سکتی ہے تو وہ تو کوئی بندہ سلام ہی نہیں لیتا آپ سے۔ مثلا میرے ہاتھ میں گیلی کیچڑ ہے تو میں آپ سے ہاتھ تو نہیں ملاؤں گا، لیکن میرے ہاتھ میں اگر گریس لگی ہوئی ہے اور گریس وہ جذب ہو کے صرف اس کے داغ باقی ہیں، خشک ہو چکی ہے، پھر تو ظاہر ہاتھ ملانے میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ کو لگے گا ہی نہیں۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ جو گندگی لگ سکتی ہوتی ہے وہ تو ایون لوگوں کے ہاتھ جب گیلے ہوتے ہیں وہ گیلے ہاتھ کے ساتھ بھی سلام نہیں لیتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں۔ تو آپ سلام ضرور لیں، تکبر نہ کریں۔ کیا سگریٹ، نسوار اور چس وغیرہ کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ کیونکہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ایسے کاروبار بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائی ظاہر ہے کہ جو چیزیں گناہ کے درجے میں فال کرتی ہیں ان کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے، بالکل نہیں کر سکتے۔ لوگ کرتے ہیں تو کیا کریں، لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ ایک نمازی بندہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو کیا اس کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے یا صرف گناہ لکھا جائے گا؟ نہیں، نیک اعمال کیوں ضائع ہوں گے؟ انشاءاللہ اس کی نماز ایک نہ ایک دن اسے گناہوں سے بچا لے گی۔ وہ اس کی وجہ سے نماز پڑھنا نہ چھوڑے۔ اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے، وہ ایک گناہ کر رہا ہے، تو اب یہ تو نہیں نماز چھوڑ دے گا، وہ نماز تو پڑھتا رہے، باقی غلطی اپنی جگہ ہے، گناہ معاف ہوتے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دے گا۔ علی بھائی، اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس جہاد کا اجر عطا فرمائے۔ بھائی سوال تو نہیں تھے، کامنٹس تھے، چلے میں اس پہ بھی بول دیتا ہوں۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52 ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے نبی علیہ السلام، کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کیجئے اور اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے ان سے۔ یہ مکی صورت ہے۔ قرآن کی تبلیغ، قرآن کے عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت لوگوں کو سکھانا، یہ واقعی بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے یہ لکھا ہے اس کو بھی یہ جہاد کرنے کی توفیق دے، سب نے اس جہاد میں شامل ہونا ہے، آمین۔
دیکھنے میں آیا کہ 5 وقت کے نمازی اور عبادت گزار بندوں کا اپنے گھر میں اخلاق بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں سے گھر والے تنگ بھی آئے ہوتے ہیں. ان کو عبادات کا ثواب ملے گا، لیکن بعد میں ضائع بھی ہو جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اسی کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا، حج، روزہ، زکوٰۃ، صدقات کی، لیکن دنیا میں اس حال میں تھا کہ کسی کو ڈانٹا اس نے نہ حق، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کا خون بہایا، کسی کو دھمکی لگائی. تو وہ لوگ قیامت دن آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جناب ہمیں آج بدلہ ملنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے اس کو بدل، وہاں تو ظاہر کرنسی نیکی ہے، وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب تو منو ہی مار لے، نہ، نیکی، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پہاڑوں کے برابر. ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب لوگوں کے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈالو، ریورس شروع کر دو، ڈیبٹ کریڈٹ، پھر اسے اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ شخص ہوگا. قرآن کے علاوہ دوسرے راستے پر چلنے والے اور بزرگوں کو اور غیر اللہ کو پکارنے والے قرآن کے مطابق غلط ہیں. ایسا کیوں نہیں ہے کہ اللہ ان میں سے کسی ایک بندے کو عبرت کا نشان بنا دے تاکہ باقی لوگ بھی غلط راستے سے بچ جائیں؟ یہی تو وہ لوگ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو عبرت کا نشان کیوں نہیں بنایا جاتا جو توحید کی بات کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کے اپنے خیالات ہیں. دنیا میں تو حجاج ابن یوسف نے بھی خانہ کعبے پہ بمباری کی، منجنیق سے خانہ کعبہ شریف کی دیوار شہید ہوگی، دوبارہ بنائی گئی. دنیا بقدر ضرورت ہے اور بقدر ایفرٹ ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں لے گا. ابرا والا ایک ہی واقعہ ہوا ہے، صحیح بخاری میں ہے، قرب قیامت میں ایک حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اللہ تعالیٰ کوئی حفاظت نہیں کرے گا. یہ اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں اس حوالے سے لی ہوئی ہے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح، تو ہم یہ بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ عذاب قبر کیوں نہیں دکھا دیتا تاکہ لوگ یہ کام نہ کریں، پھر تو امتحان ختم ہو جائے گا نا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے، اور ان کے لیے بغیر دیکھنے کی وجہ سے، اللہ کو دیکھ کر تو سب نے مان لینا ہے، بغیر دیکھے جو مانتے ہیں نا ان کے لیے اجر ہے. ٹھیک ہو گیا جی، اس کو بند کر دیں، پہلے انہوں سموسے تے چاہ پی لین دو. ہاں جی جناب، دودھ پتی کے وقفے کے بعد ٹھیک ہو گیا جی. سوال، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حرم مکہ میں حتیم میں داخلے کا راستہ بہت تنگ ہے اور وہاں سے مرد اور عورتیں ایک ہی وقت میں حتیم میں داخل ہونے کی کوششیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تقریباً چمٹے ہوئے داخل ہوتے ہیں. کیا یہ بات باعث ثواب ہے؟ یہ میرے بھائی باعث عذاب ہے. عورتوں مردوں کا اختلاط ایسے کام کے لیے ہونا جو صرف مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، صرف افضلیت والا ہے. عورتوں مردوں کو اختلاط سے بچانا یہ تو ہے فرض عین. ایک مستحب کام کے لیے ایک شخص حرام کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کی تو کوئی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے. میرا تو بلکہ کلپ مسئلہ 54A کے اندر جو میں نے عمرے کے طریقے کے اوپر بیان کیا ہے اس میں نے بتایا کہ لوگ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے جو ایک صرف مستحب نیکی کا کام ہے، عورتیں مرد کے اوپر، مرد عورتوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنی یعنی بےہودہ معاملہ ہوا ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری روحانیت جو ہے نا خانہ کعبہ شریف کی وہ کافور کی ہوتی ہے ان لوگوں نے جو یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استلام دور سے لاٹھی کے اشارے سے بھی کیا ہے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے. یوں یعنی آپ نے بوسہ دینا درکنار، ہاتھ لگانا درکنار، دور سے لاٹھی کے اشارے سے، اور اونٹ کے اوپر بیٹھ کے آپ نے طواف کیا. یعنی پیدل بھی کر سکتے ہیں، ویل چیئر پہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر سعودی حکومت اجازت دے تو موٹر بائک کے اوپر بھی طواف ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. سواری تو نبی علیہ السلام نے یوز کی ہے. کل کو اگر یہ ایسی ٹرین چلا دیں طواف کعبہ کے لیے کہ جس کے اندر لوگ بیٹھ کے طواف کریں اور اس کے وہ چکر بنے ہوئے ہوں اس طرح کے، تو وہ سنت کے زیادہ قریب ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پہ بیٹھ کے طواف کعبہ کیا. اب ہمارے تو اپنے معاملات لاتے ہیں، یہاں تو لوگ پیدل حج کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ سنت پوری کی ہے. نبی علیہ السلام نے تو پیدل حج کیا ہی نہیں، اور آج بھی آپ نے ایک ہی کیا، وہ بھی سواری کے اوپر کیا. ہمارے اپنے کرائٹیریا ہیں معاملات کے اور لوگوں کے اپنے ہیں.
تو حتیم کے اندر نہ جایا جائے، یا ایسے اوقات میں حتیم میں جائیں جس کے اندر رش نہیں ہوتا. فجر سے 2 گھنٹے پہلے آلموسٹ رش ختم ہوا ہوتا ہے. حج کے دنوں میں تو شاید اس وقت بھی نہ ختم ہوتا ہو. تو آپ اس ثواب کے پیچھے گناہ نہ اپنے نامہ اعمال میں داخل کریں. مرد و عورت کا اختلاط تو ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم تو میرے بھائی ان چیزوں سے بچتے رہے ہیں، جتنی بار بھی گئے ہیں، اللہ کے فضل سے کوئی ضرورت نہیں کرنے کی. عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے یا گھر میں؟ وہ تو ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں حدیثیں موجود ہے کہ عورت کا گھر میں بھی جو کوٹھری کے اندر نماز پڑھنا سین میں پڑھنے سے افضل ہے. میرا اس کے اوپر کلپ بھی ہے. مسئلہ 161B جو ہے میرا، وہ عورتوں کے سارے احکامات پردے کے حوالے سے، نماز، اقامت، طواف کعبہ میں رمل کریں گی نہیں کریں گی، صفا مروہ میں دوڑیں گی نہیں دوڑیں گی، یہ سارے میں نے دلائل دیے. اس میں میں نے بتایا کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے عورت کا گھر میں افضل ہے. اور مسجد اگر مسجد حرام یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو مسجد الحرام اور مسجد نبی کی تو اپنی لحاظ سے ایک فضیلت ہے نا. دوسرا یہاں سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں ظاہر ہے وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن وہاں بھی عورتیں جا کے اگر مسجد الحرام میں نماز نہ پڑھیں، اپنے کمرے کے ہوٹل میں ہی پڑھ لیں، ہوٹل کے کمرے میں، تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. لیکن مسجد میں جائیں گی تو وہ کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا. 1000 گنا نمازوں کا ثواب ہے. 1 لاکھ والی روایت تو کمزور ہے.